نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق، مالک اور رازق اور قادر مطلق ہے، اس نے کائنات کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال ہر ایک انسان کی قسمت کے فیصلے کر دیے تھے۔ کس کو کیا ملنا ہے، کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے اور کتنا ملنا ہے، یہ میرے اور آپ کے رب کے پاس سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ اس رب سے اپنا یقین اور توکل اور بھروسہ مضبوط کیجئے۔ اس نے بہت سارے راستے ایسے عطا کیے انبیاء کے ذریعے جن پر چلتے ہوئے انسان کی زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں، راحتیں بھی ملتی ہیں اور خوشیاں بھی ملتی ہیں، اور دنیا میں بہت سارے غم ہوتے ہیں لیکن اللہ ذوالجلال ان لوگوں کو غموں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ راستے جن کو انبیاء نے بیان کیا، جن کو کتابوں نے اور آخری کتاب قرآن نے بھی بیان کیا، ان راستوں میں سے ایک راستہ قناعت کا ہے۔ حرص نہ کرے
بلکہ جو ملا ہے اس پہ راضی ہو جائے تو ایسا انسان کبھی محروم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ حرص میں پڑ جائے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ حرص جو انسانیت کے لیے اس وقت بہت بڑا وائرس بن چکا ہے، جس وائرس میں مبتلا ہونے والا ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے اور آخرت بھی اپنے ناکام کر بیٹھتا ہے، اس وائرس کے نقصانات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کے علاجات بھی انسان کو اختیار کرنے چاہیے۔ تو آج کے خطبے میں ہماری گفتگو کا محور بنیادی طور پر 4 نکات ہوں گے۔ حرص کسے کہتے ہیں اور حرص کی اقسام کون کون سی ہیں، شیطان کیسے انسان کے اندر حرص پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص حریص بن جائے تو اسے زندگی کے اندر کن کن شرمندگیوں، محرومیوں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس قدر اس بیچارے کو قیامت کے دن بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ، میں اور آپ اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے حرص کسے کہتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ حرص جو ہے یہ حرص یحرص سے ہے، اور اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے لالچی بننا، اور کسی چیز کی خواہش میں انسان انتہا تک چلا جائے۔ اور حرص سے مراد بددیانتی بھی ہے، اور حرص سے مراد بخل بھی ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حرص الشجۃ الجلد، زخم نے انسان کی جلد کو چیر کے رکھ دیا۔ حرص جب آ جاتی ہے تو یہ انسان کے ایمان اور اس کی عظمت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے علماء امت کہتے ہیں والافراط فی حب المال والاستکثار منه دون ان یکتفی بقدر محدود۔ ایک بندہ مال کی محبت میں اندھا ہو جائے، دھت ہو جائے، اس طرح نشے کی کیفیت میں چلا جائے، اس کے سامنے پھر کوئی حدود و قیود نہیں رہتی، بلکہ وہ تمام حدود و قیود کو کراس کرتے ہوئے اپنا یہ نشہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس قدر لالچی بن جاتا ہے، اسے بخل کرنا پڑے یا بددیانتی کرنی پڑے اس میں بھی وہ گریز نہیں کرتا۔ ایسے انسان کی مال سے محبت کو لالچ کہتے ہیں، حرص کہتے ہیں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے، ان کی کل کائنات ایک کھلونا ہوتا ہے، اس کائنات کے پاس کوئی ہاتھ بھی لے کے جائے تو رونے لگے، وہ تو بچہ ہے، اس کی تو سوچ ہی بہت محدود ہے۔ یہی کیفیت کسی بالغ انسان کی، سمجھدار انسان کی بن جائے، جو بچوں کی آپ دیکھتے ہیں کہ میری چیز اور مجھے اور مل جائے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے،
رونے لگ جائے، پیٹنے لگ جائے، اچھلنے ابلنے لگ جائے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ حریص انسان اور لالچی انسان کی نشانی ہے۔ حرص کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، حرص نافع، نفع مند حرص، حرص فاجع، ذلیل و رسوا کر دینے والے حرص۔ نفع مند حرص کون سی ہے؟ جو صحابہ کرام کو حرص تھی۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بتائیے التی احزنتنی واسقمتنی وارہقتنی، اس مسئلے نے مجھے توڑ پھوڑ دیا، میں ٹوٹ گیا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں غموں میں گر گیا ہوں، یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا کون سا مسئلہ جس نے آپ کو بیمار بھی کر دیا، غمگین بھی کر دیا اور توڑ بھی دیا؟ کہا ایک ہی مسئلہ ہے، بتائیے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ حرص ہے صحابہ کی، یہ نفع مند حرص ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ سوال کرے، اس کو دنیا کی حرص تو نظر ہی کو نہیں آ رہی۔ کچھ صحابہ جن کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے ایک نسخہ پوچھا۔ آج ہم میں سے کسی کے پاس مال نہ ہو تو ہم بھی نسخے پوچھتے ہیں نا، کوئی لائن ہی بتا دو۔ آج کل کو حالات ٹھیک نہیں ہے، ایسے بھی لاک ڈاؤن ہے، تو کیا کام کرے؟ کوئی حرج نہیں مشورے، لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں فرق کیا تھا؟ صحابہ اکٹھے ہو کے آ گئے، آگے کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول مال والے تو اجر لے گئے، ہم تو محروم رہ گئے۔ پوچھا وہ کیسے اجر لے گئے؟ کہتے ہیں وہ حج بھی کریں، عمرے بھی کریں، صدقہ بھی کریں، جہاد بھی کریں، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ حرص کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کچھ ٹوٹکا ہی بتا دیں یہ مال ہمیں مل جائے، بلکہ فرمایا یہ جو اجر لے جا رہے ہیں ایسا عمل بتائیے کہ ہم بھی ان کے اجر و ثواب میں برابر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات؟ تم ایسا کیا کرو جب نماز پڑھ لو تو سکون سے بیٹھ کے ذکر کیا کرو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گے تو حج، عمرے، صدقے، جہاد جتنا اجر رب تعالیٰ تمہیں بھی عطا کر دیں گے۔ صحابہ کا سوال بھی ختم ہو گیا، جواب بھی ختم ہو گیا۔ حرص دیکھیے، وہی کچھ ہوا، نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ بیٹھ گئے۔ امیر صحابہ اٹھ کے جانے لگے، دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے بے، اب وہ تو وہ تھے، وہ آج کل کے لوگ تو نہ تھے کہ اگر کسی سے پوچھا جا کہتے نہیں لائن تو نہیں نہ بتائی جاتی، اور نہیں کچھ پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے نا، یہ میرا انڈیویجول مسئلہ ہے، کو اوکھے سوکھے 4 لفظ بولیں گے اور اس کو ٹال دیں،
انہوں نے کہا آؤ آپ کو بھی بتاتے ہیں، ہمیں اصل میں اللہ کے رسول نے یہ نسخہ بتایا تھا۔ وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ۔ وہ پھر آ گئے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کے برابر اجر کرنے کے لیے نسخہ پوچھا تھا، آپ نے حکم دیا ہوا ہے کہ علم چھپایا نہیں کرتے، تو ہم نے ان کو بھی بتا دیا ہے تو وہ بھی کرنے لگے، آپ کیا کریں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرتا ہے۔ تو حرص کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حرص نافع، نفع مند حرص، حرص کرے انسان کہ میں نے اپنے ان 10 منٹوں میں جنت میں کتنے گھر بنانے ہیں۔ آپ قل هو اللہ پڑھیں 3 مرتبہ تو قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھیں، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنے ایسے اذکار ہیں، یہ حرص نفع مند حرص ہے، جس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ ایسی حرص تو ہونی چاہیے، میری نماز نہ نکل جائے، میرا قرآن کا وقت ضائع نہ ہو جائے، یہ نیکی کا وقت ہے میں نیکی کر لوں، میں صدقہ کر لوں، خیر خواہی کر لوں، اچھا مشورہ دے دوں، کسی کی مدد کر دوں۔ یہ حرص نافع ہے، نفع مند حرص، میری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ حرص کی دوسری قسم ہے حرص فاجع، دکھ دیوا حرص، جو دنیا میں بھی انسان کو دکھ ہی دیتی ہے اور قیامت کو بھی یہ ذلت کا سامنا کرے گا۔ ایسی حرص سے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نے اور اللہ جلال کے محبوب نے روکا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بیان کیا کرتے تھے کہ شیطان انسان کو حرص کی طرف لاتا کیسے ہے۔ 4 بڑے راستے، پہلا راستہ جو ہے خوبصورت بناتا ہے انسان کے لیے، من جہت کسبہا، کہ مال کمانا کیسے ہے، وہ سارے اصول سارے ضابطے توڑوا کے کہتا ہے بھی کمائی کرنی ہے نا۔ اور آج کل ایک ضعیف حدیث لوگ پیش کر دیتے ہیں، القاسب حبیب اللہ، کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ آپ کو کہنا چاہیے حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ یہ تو بات سمجھ آئی نا، کمائی کرنے والا تو کافر بھی ہے، مجوسی بھی ہے، تو سارے اللہ کے محبوب بن گئے۔ پھر حلال لقمہ تلاش کرنے والا یہ اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، حلال لقمہ ہوتا ہے تو انسان اللہ کا محبوب اس طرح بنتا ہے، اس کی دعا پھر رد نہیں ہوتی، اللہ فوراً قبول کر لیتا۔ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ایک نسخہ تو بتائیے، میرا جی چاہتا ہے جو بات میری زبان سے نکلے وہ پوری ہو جائے۔ آپ نے نسخہ کیسا بتایا؟ سوال صحابی کا یہ تھا، ادعو اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اگر اللہ کے رسول صحابی کے لیے دعا کر دیتے تو وہ صرف ان کے لیے ہونی تھی، آپ نے پوری امت کو ایک نسخہ دے دیا۔ فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو، جو بولو گے اللہ پورا کر دے گا۔ قاعدہ دے دیا۔ جس کی بری حرص ہوتی ہے وہ نہ تو چوری کو گناہ سمجھتا ہے، نہ سود کو گناہ سمجھتا ہے، نہ حرام خوری کو اور نہ ہی غلط کاری کو گناہ سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، مال آنا چاہیے۔ یہ حرص انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، یہ حرص ٹھیک نہیں۔ حرص صحابہ جیسی ہونا،
جنت ملنی چاہیے، اللہ راضی ہونا چاہیے، کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، یہیں رہ جانا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں دوسرا راستہ، حرام کمائی کے جس طرح راستوں کو شیطان مزین کر دیتا ہے، اس طرح اسے بخیل اتنا بنا دیتا ہے وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، کہتا ہے کماؤں میں اور کھائیں فقیر۔ اور قرآن کی آیت بھی یہ ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے لو شاء اللہ اطعم، اللہ ان کو کھلانا چاہتا تو اللہ خود کھلاتا، اللہ کی مخلوق ہے، ہماری مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا جو لوگ اس طرح کی کلمات بولتے ہیں نا یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے، ہمارا کو ٹھیکہ ہے، ہماری کو ذمہ داری ہے، ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں لوگ ہیں۔ کچھ بات سمجھنے والی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو دینی پڑتی ہے جس کے پاس نصاب ہو زکوٰۃ کا، 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر نقدی ہو، اور سال گزر جائے تو 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کتنے روپے دیتے ہیں؟ آپ نے تربوز تو کھایا ہو، نہیں دیکھا کبھی؟ 5 سے 6 کلو کا وزن کروا کے لاتے ہیں، سچ بتائیے کتنا کھاتے ہیں؟ کتنا پھینکتے ہیں؟ 2.5 روپے پہ بہت دکھ ہوتا ہے، اور بڑا عقل و دانش و بینش والا بھی یہ چیز خرید کے لاتا ہے، اتنا اس کا گودا وزنی نہیں ہوتا جتنا چھلکا ہوتا ہے، پھینک دیتے ہو نا۔ آم کو دیکھ لو، دیگر اشیاء کو دیکھ لو، وزن آپ جو ہے وہ اس بات کا بھی کرتے ہو کہ اچھا جی میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ذہن تیز کرنے کے لیے مجھے لوز کھانے چاہیے، بادام کھانے چاہیے، وزن تو کروا کے لاتے ہو 2 کلو، اس میں جو گری ہے وہ کتنی نکلتی ہے؟ کبھی کسی کو افسوس ہوا؟ اللہ نے جو کہہ دیا ہے، جو اس کے رسول نے فرما دیا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں نقصان نہیں ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے بہت سارے فوائد میں سے اگر اسے 3 فائدے یاد رہیں، پہلا فائدہ اس مال کی شرارت سے اللہ مرتے دم تک اسے محفوظ رکھے، اور یہ مال بڑھتا بڑھتا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اس میں برکت آئے گی معاشرے کے اندر بھی اور اس کی زندگی میں بھی۔ جب یہ 3 فائدے کسی کو زکوٰۃ کے معلوم ہو جائیں تو کبھی زکوٰۃ دینے سے وہ انکار نہیں کرتے۔ ہوتا پھر کیا ہے جب انسان زکوٰۃ کے لیے راضی نہیں ہوتا تو 36 ٹیکسوں پہ تو ہو ہی جاتا۔ ٹھیک ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، اس کو جب انسان نہیں پسند کرے گا تو باقی نظام تو پھر آپ پہ آئیں گے، پھر صبر نہیں ہو سکتا تو پھر اس پہ صبر کرو۔ لیکن خیر اور برکت اس میں ہے جو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے۔ تو امام ابن القیم کہا کرتے تھے غلط حرص کرنے والے کو دوسرا راستہ جو شیطان دکھاتا ہے اس کو بخیل بنا دیتا ہے۔ تیسرا راستہ وہ صدقہ بھی نہیں دیتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، بلکہ اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا جو واجب ہے۔ کروڑوں روپے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر دے، قیامت کا دن ہوگا یہ سارا مال اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا ہوا ہوگا۔ خرچ کس پہ کیا؟ بیوی پہ، بچوں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، انسان کرتا اپنی ضرورت پوری ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اللہ وہ بھی صدقہ ہی لکھ لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے پوری کائنات کی سچائی جمع ہو جائے تو اللہ کے رسول کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں دنیا کی صداقت ختم ہو تو پھر اللہ کے رسول قسم اٹھا لیں۔ قسم کیا اٹھائی؟ میں قسم اٹھاتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ یہ بلا کس کی قسم ہے؟ جس جیسی سچی زبان تو اللہ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکے۔
بری حرص جب ہوتی ہے تو تیسرا راستہ من حیث التکثیر بالاموال، شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ کیا ہے؟ ابن القیم بیان کر رہے ہیں، بندے کے پاس مال ہے، وہ کہتا ہے میں افضل ہوں اس سے جس کو دے رہا ہوں، یہی دھوکہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ افضل وہ ہوگا جس کے اعمال اچھے ہیں، صرف مال والے ہی اچھے ہوتے تو کافر زیادہ اچھے ہوتے، کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ زیادہ ہے، وہ تو رفاع عامہ پہ بہت خرچ کرتے ہیں نام بری پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فقیر جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے۔ کتنا پہلے جائیں گے؟ آج جہاز گاڑی سواری پہ کوئی پہلے بیٹھے نا بڑا خوش ہوتا ہے، حالانکہ جانا اکٹھے ہوتا ہے، دوڑ رہے ہوں گے تاکہ کھانا کھاتے وقت جو کہتے ہیں پہلی سیٹ پہ بیٹھو نا تو شاید تازہ تازہ میری طرف آ جائے، حالانکہ اس میں بھی اتنی قوت ہے، اور قوت اس نے ڈالنی ہے، برکت بھی اس نے ڈالنی ہے۔ 500 سال فقیر پہلے جنت میں جائے گا امیر سے، تو صرف مال اس کے فخر کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اپنے شاگرد سے، بیٹا ذرا جاؤ مسجد میں جا کے دیکھو پہلی صفوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ واپسی پہ آ کے شاگرد نے کہا استاد محترم پہلی 2-3 صفوں میں غریب لوگ بیٹھے، کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا جنت میں بھی صفیں ایسے ہی قیامت کی بننی ہیں، انہوں نے پہلی صفوں میں۔ بعض باتیں بڑا سبق دیتی ہیں، ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ساتھی ایک تو اتفاق سے وہ کھیلنے کے لیے عصر کے بعد کچھ ٹائم ہوتا، تو جب وہ انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلتے تو ہوگا کوئی بھائی محترم جلدی میں، تو جلدی میں خیال نہیں بھی رہتا کہ کوئی جا رہا ہے اس کے اوپر گرد نہ آ جائے یا اسے نقصان نہ ہو جائے، اس نے بڑی تیزی سے گاڑی گزاری تو وہ نہ رک گیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، جانا تو میرے بعد ہی نا 500 سال جنت میں، اگر گئے بھی تو۔ اس بندے کی بات دیکھیے، کوئی حدیث نہیں پڑھا تھا کہ فقیروں نے پہلے جانا، جتنا مال زیادہ ہوگا حساب بھی تو اتنا زیادہ ہوگا، جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی تو اتنا ہی ہوگا تھوڑا۔ تو تیسرا راستہ جو شیطان انسان کو دکھاتا ہے کہ میں افضل ہوں، حالانکہ نیک لوگ کہا کرتے تھے احسان اس کا نہیں ہے جو دینے والا ہے، احسان اس کا ہے جس نے تمہارے صحیح مال کو صحیح جگہ پہ لگوا دیا۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو تم بھی حرام کام پہ لگاتے، شرابوں پہ لگاتے، جوئے پہ لگاتے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہارا مال پسند آ گیا ہے، اللہ کی پسند ہے، اس لیے تو اس کو قیمتی بنا دیا۔ چوتھا راستہ جس سے انسان حرص کی ہلاکت میں چلا جاتا ہے، خرچ کرتے وقت اس کو ضابطے، قانون، دستور اور اصول بھلا دیتا ہے، وہ ناجائز کاموں پہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ مال اس کا ہے۔ حرص اسے کہاں ہوتی ہے؟ یہاں خرچ کروں گا نا مجھے شہرت ملے گی، یہاں خرچ کروں گا نا تو میرا نام بنے گا، یہاں خرچ کروں گا نا تو لوگ مجھے یاد رکھیں گے۔ ریاکاری، شہرت، نمود و نمائش، اس کام پہ اپنا پیسہ لگاتا ہے، دین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں لگاتا، تو یہاں بھی اس کی حرص ظاہر ہوتی ہے، اور یہ نشہ اس کو کیا ہے؟ اللہ راضی ہو نہ ہو میرا نام اونچا ہونا چاہیے۔ اللہ یہ چاروں راستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حرص کے مفہوم اور اس کی 2 قسموں اور 4 غلط راستوں کے بارے میں آپ نے سنا۔ حرص کے بارے میں مذمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کے نقصانات بیان کیے ہیں۔ آئیے تیسرے نقطے کی طرف۔ حدیث کے الفاظ ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ وَلَا يَزْدَادَ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَّا حِرْصًا،
جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے لوگوں کی مال پر حرص زیادہ ہوتی جا رہی ہے. وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا. جوں جوں قیامت قریب لوگوں کی حرص زیادہ، جوں جوں حرص زیادہ تو اللہ سے اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. اس حدیث کو غور سے سننا چاہیے. حرص آئی اتنے اللہ سے دور ہو جائے، قناعت آئی اتنے اللہ کے قریب ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا تھا جس بندے کو دنیا کی حرص آ جائے وہ ایسا غم میں چلا جاتا ہے اسے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے پاس کتنی کو طاقت ہے، ساری زندگی جسم کو گھائل کر کے کھپا کے تھکا کے توڑ کے پیسہ جمع کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے بیمار، وہی پیسہ بیماری پہ لگا دیتا ہے اور ساتھ ہی قبر میں چلا جاتا ہے. کیا ملا؟ کیا ملا؟ اس لیے حرص اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ قناعت ہونی چاہیے. اور اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ انسان کاروبار نہ کرے، انسان کام نہ کرے، کرے سنت سمجھ کے، نشے کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح الجامع کی روایت 6189 من جعل الہموم ہما واحدا. جس بندے کے دل میں غامی ایک ہے، غامی ایک ہے، یا اللہ آخرت بہتر کر دے، یا اللہ قبر کی گھاٹیاں آسان کر دے، حشر کی ہولناکیوں سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. جس کو یہ غم آ گیا خوشخبری کیا ہے؟ کفاہ اللہ سائر ہمومہ. اس کی زندگی میں آنے والے جتنے غم ہوں گے اللہ خود اس کے ختم کر دے گا. وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ. اور جس کو آخرت کا غم نہیں ہے تو پھر اس کو ایک غم نہیں ہوگا، دنیا کے غموں کی لائن لگی ہو. میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے سٹیٹس کا کیا بنے گا، میں کرتے کرتے اتنے غم جو دنیا کے غموں میں پڑ جاتا ہے. لم یبال اللہ بہ فی ای اودیتها ہلک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جہاں چاہے کسی کھائی میں گر کے مر جائے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. یہاں رک کے ایک نکتہ ہے جو سمجھنے والا ہے. کیوں جی زیادہ غم اس میں دھکے بھی ہیں اور غم بھی ہیں جو دنیا کے ہیں اور اللہ کی مدد بھی نہیں. اگر ایک ہی غم دل میں پال لیں باقی سارے غم کون دور کرے گا؟ یہ کس کے وعدے ہیں؟ میرے اور آپ کی زبان سے نکلی بات سچی ہے کہ پیغمبر زمان کی بات سچی ہے. اس کی زبان سے نکلی بات سے بڑھ کے اللہ نے سچ دنیا میں اتارا ہی. یقین کیجئے آخرت کے غم کو اپنا غم بنائیے، دنیا کی حرص ختم ہوگی اور سارے غم بھی دور ہوں گے. ایک تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ. اللہ نے جو مال دیا اللہ پھر آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، چھین کے بھی آزماتا ہے. فَإِن رَضِيَ مِمَّا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ. جو اللہ نے دیا ہے اگر اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے، جتنا بھی دیا کہتا ہے الحمدللہ اللہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، اللہ میرے تو اعمال ایسے بھی نہیں تھے کہ مجھے یہ ملتا، تیری رحمت، تیری عنایت، تیرا فضل،
تیرا انعام، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ جب یہ تصور اور یقین بن جاتا ہے اللہ فوراً دو انعام دے دیتے ہیں، إِلَّا بُورِكَ لَهُ فِي وَوَسَّعَ لَهُ، اللہ اس میں برکت بھی دیتے ہیں اور اس کے مال میں اور وسعت فرما دیتے ہیں۔ وَإِلَّمْ يَرْضَى، اگر وہ راضی نہیں ہوتا کہتا ہے کیا کروں، کام نہیں بنا، اس سے تو کام نہیں چلے گا، راضی نہیں ہو، نتیجہ کیا نکلے؟ لم یبارک لہ فی، یہ جو جتنا ہے نا اس میں بھی برکت نہیں آئے گی، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، اور جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اس سے زیادہ بھی اللہ اسے محروم کر دیں گے، دیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، راضی ہو جو اور ملے گا، ناراض ہو جو پہلا بھی ختم ہو جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے تو اور مل جائے گا، نہ شکریہ ہوگی تو پہلا بھی اللہ چھین لیں گے۔ آج ہوتا پتہ کیا، معمولی سا کاروبار میں اے بی سی آ جائے تو سب سے پہلے پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جو بیوہ تھی نا اس کو میں 200 روپیہ بھیجتا تھا، بہن آئندہ مہینے میں نہیں بھجوا سکوں۔ وہ جو یتیم تھا نا جو قرآن پڑھ رہا تھا، میں آئندہ مہینے آپ کو خرچہ نہیں دے پاؤں گا۔ نہیں سوچتا کہ شاید میرے مال کی برکت کا سبب بھی یہ ہو کہ میں نے ایک ایسی عورت کی ذمہ داری اٹھائی ہے جس کا خامن سر پہ نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، بچوں کی پرورش وہ کر رہی ہے، یتیم بچہ یہ بے سہارا ہے۔ وہاں ہم سب سے پہلا جو کٹ فیٹ کرتے ہیں، یہ فیکٹریوں والے کہتے ہیں بس جی اخراجات جو زیادہ ہو گئے تو ہم اس وقت نیا رول لا رہے ہیں کٹ فیٹ کرنے کا، یعنی یہ جو چربی زیادہ ہوئی ہے نا اس کو ہم نے زائل کرنا ہے۔ وہ چربی کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کے راستے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے خرچے پہ مصطح بن اساسہ پلتے تھے، ان کی زبان سے بھی کچھ کلمات نکل گئے سیدہ عائشہ کے بارے میں۔ جب تہمت لگی تھی سیدہ عائشہ کے بارے میں تو کہنے لگے میں ہی اس کو خرچہ دیتا ہوں اور میری بیٹی پہ وہ الزام لگا رہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے آج سنا دی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ کو پسند نہیں اگر آپ اس کو معاف کر دیں اللہ تجھے معاف کر دیں گے، اس کا خرچہ جو ہے وہ آپ بند کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رونے لگ گئے، کہا بلا میں یہ بھی چاہتا ہوں میرا رب معاف کر دے، جب تک میں زندہ ہوں میں اس کے خرچے میں کمی نہیں کروں گا، میں اس کے خرچے میں کمی نہیں کروں گا۔ کٹ فیٹ اپنی کر کے دکھاؤ نا، کہ اگر میں صبح ناشتہ جو ہے وہ 6000 کا کرتا ہوں تو اس کو 3000 میں لے آئیے، اس کو 1500 میں لے آئیے۔ جو دین کی اللہ جلال نے بلندی کے اور خیر خواہی کے راستے دیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس کو بند کرتے ہیں۔ اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آ گیا تو اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھ پہ انعام کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بلا لیا، ادھر آؤ، ساتھ کسی بھول میں نہ رہنا کہ اللہ ذوالجلال نے تمہیں کیوں دیا، تیری قابلیت کی وجہ سے نہیں۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد بھی ہوتی ہے، تمہیں رزق بھی ملتا ہے تو اس وقت جب تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو۔ ساتھ کسی بھول پہ نہ رہنا، تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے تیری خیر خواہی کی وجہ سے اتنا دیا ہے، تم لوگوں کی خیر خواہی بڑی۔ دو بھائی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، دونوں نے طے کر لیا بھی میں پڑھتا ہوں، دوسرے کا میں کاروبار کرتا ہوں، پڑھ کے آ کے تم مجھے بتا دینا، مال میں خرچ کیا کروں گا، سودا ہوگا۔ یہ سودا سیدنا عمر نے بھی کیا تھا ایک ساتھی کے ساتھ، اچھا جس دن میں جاؤں گا نا
تو جو میں اللہ کے رسول سے سن کے آؤں گا آپ کو بتا دوں گا، جو آپ کو کمائی ہوگی ہم 50-50 کر لیں گے۔ پھر وہ کام کرتے سیدنا عمر تو وہ ایسا کر لیتے، یہ چلتا تھا۔ تو ایک دن وہ ساتھی جس نے سودا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اس کو نہ جانے کیسے سوچ آ گئی، جیسے آج کل بھی سوچ آتی نا، لو سارا دن کھپے ہم، اور یہ جو مسیتر جو بیٹھا ہے کھائے یہ۔ 4 سے 6 بھائی ہوتے ہیں، ایک دین پہ لگا ہوتا ہے، باقی کمائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات آ گئی، تو اس نے کہا بھی کماتا تو میں ہوں۔ اللہ کے رسول نے بلا لیا، کہتے ادھر آؤ، لعلک ترزق بھی، میرا جی چاہتا ہے یہ لفظ اب یاد کر لیں، لعلک ترزق بھی، بھول میں نہ رہنا، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے اس بندے کی وجہ سے مل رہا ہے جو دین سیکھ رہا ہے، تم اس پہ خرچ کر۔ لعلک ترزق۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کا غم لے لیتا ہے وہ ساری زندگی غموں میں رہتا ہے، جو آخرت کا غم لے لیتا ہے اللہ ذو الجلال اس کے سارے غموں کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ایک اور دھوکہ شریعت نے دور کیا ہے، یہ بھی دور ہونا چاہیے۔ روایت ہے صحیح الجامع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1781 اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے اگر لوگوں کو مال دیا ہے تو پہلا کام وہ یہ کرے کہ نمازیں قائم کریں اور نمازیں قائم کرنے کا بندوبست کریں۔ اس لیے مال دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، معاشرے کے اندر بقیہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو اور ان کے مال میں اور برکت آ جائے اور انہیں مال کی شرارت سے بچا لیا جائے، گویا پورے معاشرے میں خوشحالی آ جائے۔ ساتھ یہ فرمایا وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لأحب أن يكون له ثان ولو كان له واديا لأحب أن يكون لهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب۔ تجربہ کر لیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ اگر یہ ساری کی ساری وادی سونے کی ہو اور بندے کو مل جائے، یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اور نہیں یار ایک تو اور ہونی چاہیے، اس کو ایک اور وادی دے دو، کہے گا نہیں ایک تو اور ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کا پیٹ بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے نہیں بھرے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے برا برتن جو انسان دنیا میں بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، جس میں حرام لقمہ لے کے جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابِ، صحیح بخاری کی روایت 6437، انسان کی آنکھ کا ڈیلا پر نہیں ہوتا ہے اس کو مٹی بھرے۔ کہنے والے نے ایک شعر کہا ہے کوزۂ چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد، کہ حریص بندہ بن جائے تو اس کی آنکھ کا ڈیلا کبھی پر نہیں ہوتا۔ بھی ویسے سچی بتائیے گا، ریئلسٹک ہو کر، جس بندے کے پاس بہت سارا مال ہے اس کو مزید اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے جس بندے کے پاس مال اتنا ہو ما یغدیہ وما یعشیہ، کہ وہ صبح کا کھانا کھا سکتا ہو اور شام کا بھی کھانا اس کے پاس موجود ہو اور وہ صحت مند ہو، تو اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے کو 10 20 30 دن کا ہمارے پاس بھی کھانا ہوگا نا، تو ہماری بھی تمناؤں کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. اسی بات کو شاعر کہتا ہے کہ آنکھ کا ڈیلا پر نہیں ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا وہ سپیاں نکلتی ہیں سمندر سے اس طرح؟ وہ کہنے والے لکھاری لکھتے ہیں، تجربات ان کے ہیں کہ وہ جی جب نقطہ انجماد پہ پہنچتی ہے نا وہ جھاگ اکٹھی ہو کے، تو شبنم کا قطرہ سحری کے وقت ایک جب گرتا ہے نا اس کے اندر جو جماؤ ہوا ہوتا ہے تو منہ بند ہو جاتا ہے، وہ سمندر کی تہ میں جا کے موتی بن جاتا ہے. اگر ایک پہ صبر نہ کرے، منہ بند نہ ہو، 3-4 قطرے گر جائیں تو پھٹ جاتے ہیں. وہ 10-10 20-20 50 روپے کی وہ کیرنگ بنا کے چابی ڈالنے والی وہ بچے لے رہے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی چیز پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے پھر موتی بنا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا. اور آج یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. صحیح بخاری کی روایت ہے 6421 یحرم ابن آدم وتشب اسنتان. بندہ بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں. ہاں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے 2 چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں. وہ کون سی؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر. ایک مال کے حرص جوان اس کی ہو جاتی ہے اور ایک عمر کی حرص کے مجھے اور کو 4 سال مل جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہرائی سے یہ باتیں سمجھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ بھی صحیح بخاری کی 6420 کہ بندہ جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کا دل 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے. فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں دل بڑا ہی جوان رہتا ہے. وہ طول العمل، لمبی امیدوں میں بھی دل جوان رہتا ہے لیکن خود وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. اللہ یہ دل کی جوانی دین کی طرف لے آئے. اللہ یہ دل کی جوانی دین کی طرف لے آئے. جس طرح صحابی قبیصہ آئے کہ اللہ کے رسول بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بریک ہو گئی ہیں، سوچتا ہوں دنیا سے جانے والا ہوں، ایک نکتہ بتا دیجئے کہ میرے بڑھاپے میں میرے کام آ جائے، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. کہا قبیصہ علم سیکھ لو، جہاں سے گزرتے جاؤ گے نا وہ درخت ہوں یا پتھر ہوں، وَبَرٍ وَلَا مَدْرٍ، کوئی کچا گھر کوئی پکا گھر قیامت کو تیرے لیے گواہی بھی دیں گے کہ دین پڑھنے گیا. اور یہ اذکار کر لینا، 7 اذکار بھی بتا دیجئے. حرص انسان کے اندر جب آتی ہے تو انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کعب الاحبار کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ کیسا انسان تھا؟ یہ اسلام سے پہلے بھی بڑا مقام رکھتا تھا ان لوگوں کے نزدیک، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو بڑا کمال دیا. عبداللہ بن سلام کو بھی کتنا کمال حاصل تھا، اللہ نے کیسا کمال اسلام میں دیا. عبداللہ بن سلام سے صحابی کعب نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ من ارباب العلم، ارباب علم و دانش کون ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکیں یہ ہیں علماء، یہ ہیں علم والے، یہ ہیں معرفت و عرفان والے. کس قدر خوبصورتی سے جواب دیا. کہا الذین یعملون بہ، جو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں نا سچے عالم ہوتے یہ، انہی کو ہی علماء ربانی کہتے ہیں. انہوں نے پھر سوال کر دیا فما اذهب العلم عن قلوب العلماء بعد ان علموه. اچھا علم والا بھی بندہ ہو، اس کے دل سے علم کھینچ کے کون سی چیز لے جاتی ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا الطمع وشرح النفس. جب لالچ اور طمع آ جائے تو پھر علم دل سے اٹھ جاتا ہے. جب دل اتنا کچا ہو جائے وطلب الحوائج الى الناس، رب سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے، دنیا کے تعلق مضبوط بناتے بناتے. تو یہ علم جو ہوتا ہے جب حرص اور لالچ آتی ہے تو یہ بھی دل سے ختم ہو جاتا ہے.
تیسرا نقصان، جو حریص انسان ہوتا ہے اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے لص الحرص لا يمشي الا في ظلام الهوى، حریص انسان یہ خواہشات کے سائے تلے چلتا ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ خواہش پوری ہوگی تو چلتا رہے گا، خواہش پوری نہیں تو ختم۔ اور قرآن کہتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا خیال ہے جو خواہش کا غلام بن جائے؟ قرآن کہتا ہے ساری دنیا کا علم اس کے پاس ہوگا نا، خواہش کا غلام ہے، اس وجہ سے علم کے باوجود بھی ہم اسے گمراہ رکھتے ہیں۔ اللہ حرص سے بچا دے، اللہ ہمیں حرص سے بچا دے۔ من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ، جو اپنی خواہش کا غلام بنتا ہے شیطان دشمن ہے، بلکہ اس کا ہر دشمن اس پہ اپنی خواہشیں پوری کر لیتا ہے۔ اسی خواہش کا غلام نہیں بننا چاہیے، من چاہی زندگی سے رکنا چاہیے، رب شاہی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ چوتھا نقصان حرص کا یہ ہے، یہ گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ حرص آئی نہیں، بندہ گناہوں پہ چلا نہیں۔ الحرص موصول بالطمع، ابو سعید کہا کرتے تھے حرص انسان میں طمع پیدا کرتی ہے، والطمع موصول بالعمل، اور طمع انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے، والعمل موصول بالشہوہ، اور جب لمبی امیدیں آ جائے تو انسان شہوتوں میں پڑ جاتا ہے، والشہوۃ موصولۃ بالشبہ، اور شہوتیں آ جائے تو دین میں شبہ کا شکار ہو جاتا ہے، والشبہۃ موصولۃ بالحرام، اور شبہات دین میں آ جائیں تو پھر حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، والحرام موصول بالنار، اور پھر یہ حرام کھانے والا جہنم میں جا گرتا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ حرص سے۔ کہاں جا کے رکا؟ جہنم کی آگ۔ پانچواں نقصان، حاتم الاصم کہا کرتے تھے برائی کی تین جڑیں ہیں، ان کو چھوڑ دو برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ الکبر والحرص والحسد، تکبر نہ کرو، حسد نہ کرو، حرص نہ کرو۔ تکبر، حرص، حسد سے باز آ جاؤ، تم گناہوں سے بچے رہو۔ اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ فرما دے۔ پانچواں نقصان، انسان جب حرص کرتا ہے تو فقیری اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہو جاتا ہے اللہ اسے فوراً تین انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام جعل غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں، غنی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتے پھر کیا ہوا، میرا رب میرے ساتھ، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اور دوسرا انعام جمع لہ شملہ، اس کا ہر کام اس قدر مرتب اور منظم کر دیتے ہیں وہ دنیا کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، مالک کے سامنے غلام سواری کو لگام ڈال کے لا کے کھڑا کرتا ہے، مالک سے کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ اللہ دنیا میں اس کے سامنے اس طرح لا کے کھڑی کر دیتے ہیں، اس کو دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، خود آ جاتی ہے۔ لیکن اگر حریص بن جائے تو تین سزائیں بھی اس کو ملتی ہیں۔ پہلی سزا فرق علیہ شملہ، اس کی زندگی بے مرتب ہو جاتی ہے، صبح کو اور ڈیوٹی، اوور ٹائم، پتہ نہیں کیا، بس جی بیل ہی پورے نہیں ہوتے، بیل تو کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ نے کرنے ہیں، کیونکہ بلوں میں تم پڑ گئے ہو تو بل میں تو اندر جاتے جاتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، پھر قسموں قسموں کی بلیں ہوتی ہیں، بھی بل بھی قسم قسم کے ایسے ہی ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا تو دنیا کے بلوں کا دنیا تو مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تو اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمت جب نازل ہو تو انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری سزا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ،
اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی لفظ آتا ہے فقیری، مر گئے، لٹ گئے، ٹوٹ گئے، اجڑ گئے، کچھ بچا نہیں، ہر وقت روتا ہی نظر آئے گا حریص، اور اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا نقصان وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ملے گا وہ جو لکھوا کے آیا۔ چھٹا نقصان حرص کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے یا میں نے دیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کیا، خوش ہو کے لے گا، برکت آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1037، لوگوں جس کو میں بھی دوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور وہ خوش نہیں ہوتا، حرص کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے کالذی یأکل ولا یشبع، جو کھاتا تو ہے سیر نہیں ہوتا، روتا ہی رہے گا۔ محمد مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ سے بھی اسے ملے، اگر وہ حرص کرے گا تو ساری زندگی روتا ہی رہے گا، اس کو کبھی سیر ہونا نصیب نہیں۔ ساتواں نقصان، زندگی میں ہمیشہ غم اس کے پاس رہتے ہیں جو حریص ہوتا ہے دنیا کا۔ قلت الحرص والطمع تورث الصدق والورع، حرص ختم ہو جائے، طمع ختم ہو جائے تو انسان میں سچ بولنا آ جاتا ہے، انسان میں تقوی آ جاتا ہے۔ وکثرت الحرص والطمع تورث کثرت الغم والجزع، ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اور اگر حرص زیادہ ہو جائے یہ انسان اتنے ہی غم اکٹھے کر لیتا ہے، حرص تو پوری نہیں ہوتی۔ سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہونی چاہیے، اچھا گاڑی ہونی چاہیے، تو چھوٹی ہے بڑی ہونی چاہیے، نہیں اب تو اپنا ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، جہاز مل گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا چاہیے، مریخ میں جا کے رہنا پڑے گا اس بیچارے کو کہ چلو اکیلا رہوں، پتہ نہیں وہاں کو پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ دعوے جو کرنے والے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ جی چاند پہ یوریا گیگرین کے پتہ نہیں کون گئی تھی، تو ایسے ہوا ویسے ہوا۔ جو راحت میرے رب نے دنیا میں مومنوں کو عطا کی ہے وہ کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے لوگوں ہمارے دلوں میں اتنی راحت ہے، لو علم الملوک ما فی قلوبنا لجادلونا بالسیوف، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کتنے سکون میں زندگی گزار رہے ہیں علم والے، تو بادشاہ تلواریں لے کے ان کے پیچھے لگ جائے، ان کو پھر بھی سکون نہیں ملے گا جب تک وہ بھی عبادت اور علم کی طرف نہیں آئے۔ آٹھواں نقصان، حریص آدمی اللہ کا ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، نہیں کرتا، اس کی سوچیں ہی ختم نہیں ہوتی، ذکر کیسے کرے۔ اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده تحمل الله عنه حوائجه كلها، جو بندہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ سارے غموں کو خود ہی ذمہ داری اس کی لے لیتے ہیں کہ میں پورے کروں گا۔ اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا اور اس کے دل کو اپنے ذکر کے لیے اللہ پھر فارغ کر دیتے ہیں، اب ذکر کرو، زبان کو بھی فارغ کر دیتے ہیں، اور جو بندہ صبح و شام غم لے کے پھرتا ہے تو اللہ عز و جل کہتے ہیں چلو ہمت کرو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، دل بھی غموں سے بھرا ہے، زبان بھی اس کے تذکروں سے بھری ہے، ذکر کرتا نہیں، اللہ کہتا ہے زور لگا دے کو شاید تم پورے کر لو، ہمت لگاؤ ذرا، لیکن کبھی پورے نہیں کر سکے گا۔ مقابلہ دنیا کا یہ کیسے کرے گا؟ کمزور سا انسان ہے، اس کی کمزوری طاقت میں بدل سکتی ہے تو کس کی رحمت کے ساتھ، اس کا ذکر، اس کے کلام کی تلاوت، اس کے تذکرے سے انسان میں قوت اور پاور آتی ہے، اور ساتھ اللہ غم خود بخود دور کر دیتے ہیں، اس کو کوئی زور لگانا بھی نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا حریص انسان کا دین جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، صحیح الجامع کی روایت 5620۔
دو ایسے بھیڑیے ہیں جس جگہ آ جائیں اتنا دنیاوی بھیڑیے نقصان نہیں کرتے جانوروں کا اگر کسی ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں جتنے یہ دو بھیڑیے نقصان کرتے ہیں. جس کے اندر ہرس آ جائے کہ عہدہ مجھے ملے, کرسی مجھے ملے, یا اس کے اندر ہرس آ جائے مال یہ مجھے ملے, یہ دو بھیڑیے اتنا دین کا نقصان کرتے ہیں اتنا بکریوں کے ریوڑ میں اصل بھیڑیا نقصان نہیں کرتا ہرس کی وجہ سے کہ یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے. اور صحابہ کرام کے اندر تو یہ ہرس نہیں تھی, وہ تو واسطے دیا کرتے تھے سلف صالحین. اللہ کا واسطہ ہے مجھے ذمہ داری نہ دینا, اللہ کا واسطہ ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں مدد کروں گا آپ کی, آپ کے ساتھ رہ کے کام کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقی وامتنانی. اما بعد, میرے معزز اور پیارے بھائیوں اور بزرگوں, ہرس کیسے ختم ہوگی؟ وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف 5 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ ہرس ختم کرنے کا, صبح اور شام اور چلتے اور پھرتے چھوٹا سا کلمہ اپنی زبان پہ لے آؤ, اللہ ہرس کی صفائی کرتے رہے. چھوٹا سا کلمہ لے آؤ, ہرس دل سے کریت کے اللہ نکالتے رہیں گے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دھلتا جائے گا دل. دوسرا طریقہ جس سے ہرس ختم ہو جائے گی, دنیاوی معاملات میں اپنے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو, نچلے والے کی طرف دیکھو. آج رونا اس بات کا ہے کہ آج میرے ڈیڈی جو ہے مجھے فلاں ہوٹل میں نہیں لے کے گئے. اس کو یہ تو سوچنا چاہیے کتنے گھر ہیں جن نے 2 دن سے کھانا کھایا نہیں. اپنے نچلے سے دیکھو, نیکی کے معاملے میں اپنے اوپر والے سے دیکھو, دنیاوی معاملے میں نچلے کو دیکھو. کتنے لوگ رو رہے ہیں کہ جوتی میں لینا چاہتا تھا, پہلے بھی 6 جوتیاں ہیں. بلکہ بیگمات کے بھی یہی جھگڑے ہوتے ہیں. وہ جانا تھا گیدرنگ پہ, یہ تو پہنی تھی میں نے پہلے ایک مرتبہ, تو دوسری مرتبہ پہننے سے کبیرہ گناہ ہو جائے گا. وہ بھی آپ کی ہے, دوبارہ پہن. نہیں اس نے جوتی نہیں لے کے دی, میں نے رہنا ہی نہیں ہے اس گھر سے. اللہ کی نیک بندی جو ایک جوتی پہ جا رہی ہے نا, تم کسی گھر میں بھی نہیں رہنے کے قابل, اور تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تمہیں رکھا جائے. اگر صحیح بخاری کی روایت کو مانا جائے, اللہ کے رسول ابراہیم نے بیٹے سے آ کے پوچھا تھا, اس کی بیوی سے سناؤ کیسے حالات. اس نے کہا بس گزارا ہے, کبھی شکار آ جاتا ہے کبھی نہیں. جاتے کہاں میرا بیٹا آئے کہہ دینا غیر عتبۃ بابک, اے میرے بچے اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو. بیٹا گھر میں آپ نے کہا جاؤ, تم اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں. شکر لوگ کبھی بھی نہیں بستے. اس کو دیکھو جس کا پاؤں ہی نہیں ہے. تمہیں جوتیوں کے رونے پڑے, اس کو دیکھو جب چل ہی نہیں. تیسرا طریقہ جس سے ہرس مر جاتی ہے انسان کی, اللہ رب العزت پہ یقین کیجئے, لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. جب تک آخری قطرہ پانی کا اور آخری لقمہ رزق کا میرے معزز میرے محترم میں نے اور آپ نے کھا نہ لیا, موت نہیں آنی. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. تو ہرس کے چیز وہ آنا ہی ہے. لا يرده کراہیت کارہ ولا یجرہ حرص حریص. زیادہ کسی کی ہرس اس کو لا نہیں سکتی, اور کوئی نہ بھی چاہے تو یہ اللہ نے دینا ہی دینا. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن کڑیاں ڈال کے جنت میں لے جائیں گے, وہ روئیں گے آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں, ہمارے تو ایسے اعمال نہیں. اللہ کہیں گے آپ کو لے جانا ہی جنت میں. تو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے تو چاہے نہ چاہے. چوتھا طریقہ, کبھی اپنے لیڈر کی بھی بات یاد کر لیا کرو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل, صحیح مسلم کی روایت ہے 797, ما شبع رسول اللہ 3 ایام تباعا من خبز. 3 دن مسلسل روٹی کے ساتھ اللہ کے رسول سیر نہیں ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر وما اکل خبزا مرققا حتى مات, صحیح بخاری کی روایت ہے 6450,
اللہ کے رسول نے مرتے دم تک یہ گھی میں بھنی ہوئی جو روٹی آج پراٹھا اور طرح طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں زندگی میں نہیں کھائی. حالات ایسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ جو جنت میں بھی بیوی ہے دنیا میں بھی تھی سیدہ عائشہ کہتی ہے پورا مہینہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی، ہم کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ برابر رزق دینا، نہ اتنا تھوڑا دینا کہ کسی سے مانگے، نہ اتنا زیادہ دینا کہ طغیان نہیں آ جائے. اور آخری بات ایک دعا یاد کر لو، اللہ حرص سے بچا دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ ایسے علم سے مجھے بچا جس کا نفع ہی کوئی نہ ہو، وہ صرف آدھا پاؤ کاغذ کا وزن ہی ہو، یہ ڈگری ہے یہ ڈگری ہے، اس کا نفع ہی نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ومن قلب لا يخشع. اللہ ایسے دل سے بھی بچا جس میں اللہ تیرا خوف نہ ہو، دل بڑا بہادر ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں. ومن نفس لا تشبع. اللہ ایسے نفس سے بھی بچا جو سیر ہی نہ ہو، ملنے کے بعد بھی روتا ہی پھرے. ومن دعاء لا يستجاب لها. اللہ ایسی دعا سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو. اللہ وہ دعائیں ہمیں سکھا جو قبول ہو جائیں. میری اللہ سے دعا